علامات بتائی، وہ چپ کر کے چلا گیا۔ جب مسجد سے باہر نکلا اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو دوڑایا، ذرا جا کے دیکھ کے وہ جاتا کس طرف ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے تو وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھا، جب بھی میرے پاس جبرائیل آیا میں سمجھ جاتا تھا، لیکن آج میں محمد بھی جبرائیل کو نہیں پہچان سکتا۔ زندہ پیغمبر بیٹھے، زندہ پیغمبر ہے، جبرائیل علیہ السلام نے گھٹنے اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اتنا قریب ہو کہ جبرائیل بیٹھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا کون بندہ ہے۔ بعد میں اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے جواب یہی دیا، قیامت کے آنے کا علم جس طرح تجھے نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے کا پتہ مجھے بھی نہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا، قیامت کے آنے کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کیجیے اس آدمی کو سمجھانے کے لیے نا۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ خمس لا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں داخل ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ نے خود بتا دیا، تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، منصور اس کا نام ہے۔ اس نے نا خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی خواب کے اندر۔ اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے نا ملک الموت، یہ اسرائیل ویسے مشہور ہے کہ اصل اس کا نام ملک الموت ہے، انہوں نے یوں کیا 5 انگلیوں کا نا اشارہ کر دیا۔ تو پریشان ہے، علماء کو بلایا، بھائی خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کسی نے کہا 5 سال باقی ہے، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 5 دن۔ وہ مرنے سے پہلے مرنے کے قریب ہو گیا۔ بندے کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن مر جاؤں گا تو ایسے ہی بندہ پہلے مر جائے گی۔ جس وقت حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کو بلایا گیا کہ آپ تعبیر بتائیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب بتاؤ کیا دیکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اسرائیل سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے، انہوں نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، اس لیے میں تو پریشان ہوں، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا اس نے 5 انگلیاں کر کے تجھے بتایا ہے یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں داخل ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس کے اوپر موت آنی ہے، کب قیامت قائم ہونی ہے، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا، اللہ الہ العالمین فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش اللہ برساتا ہے۔ موسم تو اب بھی بن گیا ہے، اللہ بارش عطا فرمائے، موسم بنا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں، محکمہ موسمیات والے یہ تو نہیں بتا سکتے نا کتنی بارش آئے گی، کتنے زمین پہ قطرے گریں گے، اللہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ پوری دنیا میں کہاں کہاں بارش آئے گی، کتنی آئے گی، نفع مند ہوگی، نقصان والی ہوگی، اولے بھی ساتھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ بارش کھیتیوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دینے والی ہوگی، کوئی نہیں جانتا بارش کے بارے میں، کتنی کہاں پر آئے گی، کتنے بارش کے قطرے پڑیں گے۔ پورا بارش کا جو مکمل اور محیط علم ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کب بارش آنی ہے کہ نہیں آنی۔ ہمارے استاذ ہیں انہوں نے ایک لطیفہ سنایا ہے جی، حضرت علامہ عطا اللہ بندیاوی صاحب، انہوں نے سنایا ہے جی کہ ایک آدمی نا بالکنی کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدمی جو نا نیچے سے جا رہا تھا، گھٹنے کے برابر پانی تھا، اس کے اندر سے ہوتا ہوا وہ جا رہا تھا۔ اوپر والا جو بندہ کھڑا تھا نا اس نے کہا کہ یار بارش کا موسم تو تجھے نظر آ رہا تھا، چھتری کیوں نہیں لے لی تھی، اور تو ہے کون جی؟ اس نے کہا میں ریڈیو کے اوپر ابھی یہ خبر دے کے آیا ہوں کہ آج ہلکی بوندا باندی ہوگی، زیادہ بارش ہونی ہے، ابھی اعلان کر کے آیا ہوں۔ محکمہ موسمیات والے کیسے بتا سکتے ہیں؟
وہ تو یہی بتائیں کہ آج بھونڈا باندھی ہوگی، اللہ موسلادھار بارش دے دے، موسلادھار بارش دے، موسلادھار بارش ہوگی، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کتنی بارش دینی ہے، کب دینی ہے۔ تیسری چیز کے بارے میں فرمایا یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ آج تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں، جدید مشینری آ گئی ہے نا، پہلے سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، لیکن یہ تو بتا دیتے ہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، لیکن یہ نہیں بتا سکتے نا یہ لڑکا کالا ہوگا یا گورا ہوگا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔